السلام علیکم، میں صوفیزہ اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے۔ آپ کی روش مقبول، خاص و عام تھی، راضی برضائے الہی۔ ایک مرتبہ حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن حیرت زدہ ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہر تسلیم و رضا میں غرق رہتے تھے۔ احساس زیاں: آپ اس طرح تائب ہوئے کہ کسی حسین عورت پر فریفتہ عاشق ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کرا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعد اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلایا کہ جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر تائب ہوئے، فیوز باطنی سے بہراور ہو کر مشغول عبادت رہے۔ خود اپنے ہاتھ سے جو کہ کاشت کھیتی کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں ترک کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور پورے ہفتے ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے۔ فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے جانے سے کرامن کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینہ سے شرابور تھا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزری کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسایہ پڑوسی کی دیوار میں تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبدالواحد بن زید سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسروں کے حال سے بے خبر رہے؟ فرمایا کہ ہاں، تھوڑا انتظار کرو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے۔ لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے آ رہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ، خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ میں حور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے عتبہ، میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں، میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ کرامت: ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دے تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لے، اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ سفر آخرت: ایک دن حضرت سماک اور ذوالنورین اور حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عتبہ نیا لباس زیب تن کیے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی چال چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام غلام جبار ہے، اس لیے اکڑ کر چل رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے۔
آپ سے جب اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علم میں بڑے داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی یہ سزا ہے۔ اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے بہت زیادہ اذیت پہنچاتا۔